واقعہ کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کیسے مظلومانہ شہید کیا گیا، اس بات سے تو ہم سبھی لوگ واقف ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ حالات و واقعات سن کر بڑے ہوئے۔ مگر افسوس کہ آج بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا دراصل تھا کیا، یہ ہوا ہی کیوں تھا، اس کے پیچھے ایسی کیا وجوہات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالوں کی محنت کو صرف 50 سال کے بعد ہی اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو اس طرح سے بے دردی سے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے۔ اور ان کو شہید کرنے والی یہ جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں اپنے بعد تم میں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں۔ مگر امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا، اور پھر فرقہ واریت سے اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ آپس کے اندر شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا اصل اور حقیقی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دماغ اور سوچ اتنا چھوٹی ہے، اتنا محدود ہے کہ کچھ بھی نیا یا اصل حقائق یا آپ کے فرقے کی سوچ سے آگے آپ کچھ نہیں سوچنا چاہتے، تو برائے کرم یہ ویڈیو مت دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، اسے یہیں پر چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ہے اور ایک ویڈیو کے اندر اسے ایکسپلین کرنا سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے کے برابر ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام اہم ترین حقائق کے ساتھ پوری تاریخ سمجھا سکوں، اور وہ بھی آسان سے آسان الفاظ میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں کے اندر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگاتی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسی پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر یہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہاں سے کچھ قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر صحرا کے اندر خشک پہاڑوں کے درمیان ایک پانی کا چشمہ دیکھ کر یہاں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے، جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجر بھی شامل تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تشریف لائے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے کئی دن لگا کر یہ سلسلہ نسب ترتیب دیا ہے، تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا قریش قبیلے سے، اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور ہر قبیلے کے سردار آپس کے اندر باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلوں کو کیا کرتے۔ ان 10 قبیلوں کے اندر 2 قبیلے بہت ہی اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی، جو کہ بنو امیہ کی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس، اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ اصل میں عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں سے بڑھی، ہاشم اور عبد الشمس سے۔ ان دونوں خاندانوں کے اندر ہمیشہ سے ایک مقابلے بازی جاری رہتی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے اندر رہا کرتا۔ مثال کے طور پر بنی ہاشم نے اگر اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ ان سے زیادہ کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری کے اندر ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم ان کے قبیلے کو اگلی بار شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان قبیلوں کے اندر اختلاف بھی رہتا، مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب قبیلوں پر اپنی برتری اور دھاک بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔
عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کی، جن کے اندر اور بھی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے دو بیٹے امیہ اور ربیعہ تھے۔ ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ، جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندا، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شائبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندا کا والد تھا، ایک بھائی اور ایک چچا۔ عتبہ اور شائبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے دو بیٹے تھے، ضرب اور ابو العاص۔ قریش کی سپہ سلاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو العاص کے دو بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے، مگر بچپن میں انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے تین بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے اور پھر سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر حشام کے پاس۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسے ذرا آگے جا کر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سہر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان اور ہندا سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا آپ کو مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر شروع سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ لگی رہتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس کو بھی چاہے یا جس قبیلے کو بھی چاہے اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر کے اس کی عزت کو بڑھا دے، بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل اولاد کے اندر آگے منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبد العزیز، ان کا سلسلہ نسب آپ دیکھ لیں، اور یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں ہوئی وہ بنو امیہ خاندان سے ہی تھی، جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں تلقہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندا بھی۔